سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الفضل ومرہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور ان صحابی کی خصوصیت ہے اور ایک خاص وجہ سے، کوئی خاص رنگ سے بارگاہ رسالت میں ان کا مقام تھا۔ یہ اعزاز جو ہے انہی کو میسر تھا اس بارگاہ میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسم گرامی ہے، اور وہ نسبت قرآن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام حاصل کر چکے تھے، اور باقاعدہ الحمدللہ ایک اعزاز ان کو نصیب ہوا تھا قرآن پر۔ اور یہ شاید جہاں تک میرے علم میں نے پڑھا ہے، کسی اور صحابی کو اس طریقے سے واضح لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ بہت بڑا اعزاز تھا۔ واقعہ سے ہوا اس اعزاز کا احساس کیا تھا کہ ان صحابی کو علم کی ڈگری سے نوازا گیا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فراغت جس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے دارالعلوم میں سے آدمی فارغ ہوتا ہے، پڑھتا ہے 1 4 5 6 سال بعد پھر فارغ ہوتا ہے نا، فارغ ہونے کے بعد ڈگری دی جاتی ہے نا علم کی بھی، عالم ہو گیا۔ تو ان کو بھی ایک ایسے دارالعلوم سے الحمدللہ یہ ڈگری نصیب ہوئی تھی کہ نہ کائنات میں ایسا دارالعلوم بن سکتا ہے نہ بنے گا۔ اب سمجھیں بات میری، ایسے رہا کریں، زندہ باتیں سنا کریں میری، غور سے سمجھیں، بہت اچھا مضمون ہے آج کا انشاءاللہ۔ تو وہ دارالعلوم جو تھا انہوں کا دارالعلوم تھا، اس دارالعلوم کا نام تھا دارالعلوم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو پڑھنے والے تھے وہ 1,24,000 طالب علم تھے، اور ماشاءاللہ سب وہیں سے فارغ تھے۔ آج جو قصہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ ان کو کیسے فراغت کی ڈگری ملی، پہلے یہ سنیں، یہ کیسے فارغ ہوئے، توجہ غور سن رہے ہیں بات میں؟
یہ جو تھے صحابی حاضر تھے بارگاہ رسالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی آپ پر اور ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب، ابی بن کعب، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ اب یہ فراغت ہو رہی ہے ان کی، سبحان اللہ۔ اس دارالعلوم سے دیکھیں کیسے فراغت ہوتی تھی، باقاعدہ ڈگری ملی ہے الحمدللہ، ایسے نہیں، باقاعدہ ڈگری لی ہے۔ تو اب یہ بڑا عجیب بات تھی کہ بھئی یہ عام تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بیان کرنا چاہتے تھے تو آپ کا یہ انداز مبارک تھا کہ صحابہ اس کام سے خود کہتے بتاؤ یہ کیا ہے، اور پھر ادھر سے جواب آتا تھا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تو پھر اللہ کے نبی خود اس بات کو بتا دیتے تھے۔ لیکن آج یہ معاملہ ذرا کچھ ڈفرینٹ ہو رہا تھا، حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ اب ابی بن کعب بتاؤ، تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو۔ مستعد ہو گئے، جواب کیا ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ بڑا سوال تھا، کتنا بڑا سوال تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پوچھنا، تو وہاں تو یہ تھا کہ سرکار رسول میں کوئی سوال پوچھا جائے تو صحابی تو وہیں ڈاؤن ہو جاتے تھے، اور وہیں سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، کسی صحابی کو ضرورت کبھی نہیں ہوئی کہ فوراً جواب دینے بیٹھ جائے، کبھی نہیں کسی صحابی کی ضرورت، ادھر سوال کریں فوراً جواب دے رہے جی تو ایسے تھا جی۔ تو ادھر اب کیا ہوا، بجائے اس کے کہ آپ یہ فرماتے کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، جی قرآن کی کون سی بڑی آیت ہے، یہ تو قرآن تو بہت افضل چیز ہے، میں کیا جانوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خاموشی فرمائی اور غور و فکر میں چلے گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سرکار جس میں تصرف تھا، ٹیچ کیا جا رہا ہے آپ کو، اس دارالعلوم کی ٹیچنگ تھی۔ دیکھیں یہ تصرف دیا کہ وہ اس طرف گم ہی ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد کرتے ہیں، جواب آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، تو سب سے بڑی آیت ہے، جیسے کہ غوطہ مارا ہو نا کسی سمندر میں، سبحان اللہ۔ یہ کیسا تصرف تھا سرکار دو عالم کا، نبی کا تصرف تھا۔ شیخ کا تصرف بڑا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا، غوطہ مارا، اور مارنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے جو پتہ چلا ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب یہ فراغت تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اب نام بھی بدل دیا ان کا، اب اعزاز آ گیا۔ دیکھیں جب آپ عالم بنتے ہیں نا آدمی تو پھر اس کو اعزاز سے بلاتے ہیں نا، جس وقت علم کی ڈگری دے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، فراغت ہوتی ہے تو اس وقت تو عالم ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اس کی عزت ہو رہی ہے، تو یہ فارغ ہو رہے تو اب نام نہیں لیا بلکہ کنیت سے بلایا، اے ابو منذر فرمایا، چینج ہوا اسٹائل، او ابو منذر، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ تو جو ہے علم، تیرا جو علم تھا وہ قبول ہو گیا، بس تو عالم ہو گیا، ماشاءاللہ عالم بن گیا۔ اب اتنی بڑی ڈگری مل گئی نبی کے دربار سے، تو اب مجھے بتائیں ان کے سینے میں کیا علم آیا ہوگا، کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں، اس طریقے سے ان کو اعزاز ملا۔ اب بات کیا ہوئی کہ بہت بڑی ایک چیز ہمیں مل گئی، ہم تو اپنی اپنا دیکھنا جی مفاد، کیوں جی، ہم تو اپنے چکر میں، اپنے چکر میں، ہمیں تو باتیں ٹٹولنی ان باتوں سے، وہ تو صحابہ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے تو آپس میں جو معاملات تھے، یہاں سے چن لیا۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، ان حدیثوں سے اس طرح دانے چنے انہوں نے الحمدللہ محنت سے۔ اب یہ تھوڑی حدیث سنا جو ختم ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے اس سے پک کر لیا فوراً، ہمارے محدثین سارے تھے۔ کیا ملا؟ سب سے بڑی بات تو یہ مل گئی ہمیں، بہت بڑی بات مل گئی کہ بھائی قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اونچا بولو، معمولی بات ہے، اتنا بڑا خزانہ مل جائے، کتنا بڑا خزانہ ہے یہ، کہ بھئی یہ تو بہت بڑی آیت ہے قرآن کی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ آیت بڑی ہے، یہ آیت بڑی ہے، اور جو آیت بڑی ہوگی اس کے اندر پوشیدہ کیا خزانے ہوں گے، آپ بھی سوچیں اس کا کیا کمال ہوگا۔ الحمدللہ کیا ویسی ہوگی وہ، ویسی بائی پاس کر جائیں؟ نہیں نہیں نہیں،
رک جاؤ دوستو، یہ تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے الحمدللہ. کیا کچھ کر سکتی ہے آیت کرسی، آؤ دیکھتے ہیں یہ کیا کچھ کر سکتی ہے. جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کی تھوڑی سی نا تشریح فرمائی. عجیب غریب تشریح تھی وہ بھی. فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا سٹائل ہی ڈفرنٹ ہے. کیا کہ اللہ پاک نے اس آیت کو حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا. قرآن کی تو ہر آیت ایک رنگ رکھتی ہے، ایک صورت رکھتی ہے، ایک شکل رکھتی ہے، ایک حیت رکھتی ہے، جمال رکھتی ہے، کمال رکھتی ہے، حسن رکھتی ہے. تو اس کی خود سرکار دو عالم تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا حسن کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے دو خوبصورت ہونٹ لگائے ہیں. پھر بولے سبحان اللہ. اس کے آج کے بعد پھر آج تو کچھ کا مزہ آ جائے گا نا پڑھنے کا. کیا لگائے ہیں؟ دو خوبصورت ہونٹ لگائے ہیں. اب صحابہ سن رہے ہیں. اور جی کہتے ایک زبان دی ہے اس کو. یہ کیا بات ہوئی؟ اس آیت کو اللہ پاک نے اتنا اعزاز دیا ہے کہ بھی ہونٹ بھی لگا دیے اور زبان بھی دی ہے. تو کرتی کیا ہوگی، رہتی کہاں ہوگی، ٹھکانا کیا ہوگا اس آیت کا؟ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ رہتی کہاں ہے، یہ بتاؤں تمہیں یہ کہاں رہتی ہے کہ عرش کے نزدیک رہتی ہے. اب یہ رتبہ بتایا اس کو، کتنی اونچی آیت ہے، سب سے افضل آیت ہے. کہاں ٹھکانا؟ عرش کے ساتھ رہتی ہے. کہ یہ ہونٹ، یہ زبان کھانا کھاتی ہے، آم چوستی ہے، سیب کھاتی ہے. یہ تو ہم تو اپنے ہونٹوں سے یہی کام کرتے ہیں، زبان سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اس چیز کون سا ٹیسٹ لیتی ہے، یہ کون سا خوراک کھاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہونٹ بھی اس کے کام کرتے ہیں اور زبان بھی کام کرتی ہے. لیکن کیا خوراک ہے اس کی، کیا کہتی ہے؟ ہونٹوں سے اور زبان سے یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. پھر وہ کتنی بڑی اس میں نقطہ آپ سنائیں، اس میں نقطہ سنیں، کتنی بڑی بات ہے. اتنی بڑی افضل آیت، خاص اعزاز اللہ نے دیا، قریب ترین اپنے رکھا، اور سب سے بڑا اعزاز اس کی افضلیت کا کیا دیا؟ اللہ کا ذکر دیا. اب یہاں سے آپ نقطہ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک جس کو بلند کرتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، مقام دیتے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں، اس کو سب سے بڑا اعزاز کیا دیتے ہیں؟ مجھے بولو اللہ کا ذکر. آگے بات سمجھ. سنت الہی یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جس کو قرب بخشیں گے، جس کو بلند کریں گے، جس کو اونچا رکھیں گے، جس کی شان بلند کریں گے، اور جس کو عروج دیں گے، ہو جس کی ترقی ہوں گی، اس کو ایک نعمت عطا فرمائیں گے. صرف ایک اعزاز ہوگا اس کے پاس اس تمام چیزوں کا. اونچا ہائی اعزاز جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اب بتائیں جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو وہ کیا لوگ ہوں گے دوستو؟ اب آپ خود سوچ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ جس کو اللہ پاک زمین کے خطے میں جس انسان کو اپنے ذکر کی توفیق دے دیتے ہیں اور ذکر کرنے لگتا ہے، ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، ذکر اس کی زندگی بن جاتی ہے، ذکر سے پکا تعلق ہو جاتا ہے، تو سمجھیں، کیا سمجھیں کہ یہ معمولی شخص نہیں بلکہ یہ اللہ کے قریب بھی ہے، اللہ پسند بھی کرتے ہیں، اور تمام انسانوں کے اندر اس کو منتخب بھی کیا ہے. نہیں، بہت کم، بہت کم. اتنا بڑا عذاب ہر ایک کو نہیں نہ ملتا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. تو اتنا بڑی چیز ہے یہ الحمدللہ. دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے دوستو. اللہ کے ذکر کی قدر کرو، قدر کرو. اب کیا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی جانتا تھا کیا درجہ ہے؟ کوئی بلندی جانتا تھا؟ کوئی مقام جانتا تھا؟ کوئی قرب جانتا تھا کہ کس اللہ نے کیا قرب اس کو دیا؟ ہم تو نہیں جانتے تھے. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھپائے رکھا. اگر نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتا تھا؟ کب پتہ لگتا؟ جب روز قیامت ہوتی، جب سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی، ہمارے اعمال کھل جائیں گے، ہماری شکلیں کھل جائیں گی، ہماری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، گناہ والی شکل عجیب ہوگی، اللہ اکبر، عبادت والی شکل عجیب ہوگی، اللہ کے محبوبین کی شکل عجیب ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کی شکلیں عجیب ہوں گی. وہ حقیقت کھلے گی. ابھی سب کی ایک شکل ہے، ایک سانچے میں اللہ پاک نے رکھا ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اصلیت کب کھلے گی؟ حشر کے میدان میں کھلے گی. تو اب اس سے یہی پتہ چلا دیا اللہ نے اپنے ذکر کرنے والوں کو، یہی کھول دیا راز پورا کہ ذکر کرنے والے جو ہوں گے واقعی ایسے ہوں گے جتنے حسین ہوں گے،
لیکن یہاں پردہ ڈالا ہوا ہے، جیسے آیت الکرسی پہ پردہ تھا، تو ان کا مقام کیا ہوگا کہ جب وہ حشر میں آئیں گے تو 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے چہرے میں. یہاں چھپے ہوئے ہیں، یہاں جوتے کھاؤ، یہاں برا بڑا سمجھو، یہاں لٹتے رہو، یہاں تمہیں جو کچھ بھی ہو برداشت کرو. لیکن یہ پوشیدہ چیز ہے. ہم آیت الکرسی کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا مقام ہے. ہم نہیں جانتے کہ ایک ذاکر کا مقام کیا ہے. وہی جو بتا دیا ہمیں. سبحان اللہ، یہ بہت بلند مقام ہوگا اس کا. دوستو اس کو پکڑ لو، اس کو ذکر کو نہ چھوڑنا. کہنے کا مطلب یہ. تو پھر آئے اور حدیث کے اندر آیت الکرسی کی تعریف کس کو کیوں اتنا افضلیت دی گئی، اتنا کیوں بلند ہوئی ہے آیت جو تھی آیت الکرسی. اس میں کیا خصوصیت تھی؟ اللہ پاک نے خاص چیز رکھی اس آیت کے اندر. وہ یہ کہ جو قرآن کا چوتھا حصہ جو ہے، قرآن کے مضامین میں سے چوتھا حصہ جو ہے وہ توحید پر ہے. توحید پر چوتھا حصہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی ساری توحید کو بیان کر دیا، اور اتنا خوبصورت بیان ہوا ہے اس کے اندر توحید کا، جامع، خوبصورت، حسین، کہ آدمی مست ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی شان میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات. سبحان اللہ. کرسی وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. کیا تعریف ہے. دیکھیں کتنا لطف آ جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد. الحمدللہ پوری توحید کو جو ہے بکھیر کے رکھ دیا اس کے اندر. ہم چلوایا ایسا اللہ کے جمال، کمال، شان، قیومیت اور کیا کیا شان اللہ پاک کی اس میں ظاہر کرتے ہیں اس آیت کے اندر. کم خزانہ ہی مجھے بتایا کتنا بڑا خزانہ اللہ پاک نے دیا. تو فرمایا کہ یہ خصوصیت سب سے بڑی ہے کہ اس میں کیا بنا گیا، چوتھائی حصہ توحید کا بیان فرمایا. لیکن ایک اور بات بھی اس میں دو تعریفیں نکلتی ہیں چوتھائی حصے سے. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا حصہ کیا ہے کہ ثواب کے اعتبار سے اگر کوئی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ تو ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کا چوتھا حصہ پڑھ لیا. 2 دفعہ پڑھ لیا تو آدھا قرآن پڑھ لیا ثواب. 3 دفعہ پڑھا تو 3/3 قرآن پڑھ لیا. اور جس نے 4 دفعہ پڑھا پورا قرآن پڑھ لیا، توحید کے ساتھ پڑھا. الحمدللہ یہ شان ہے اس کی. 4 دفعہ جو پڑھتا پورا قرآن، 1 دفعہ پڑھتا ہے جو الحمدللہ، اس لیے اس کو چوتھائی کہا جاتا ہے. تو یہ شان ہے اس کی بھائی بہت بڑی. اچھا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ یہ دیکھیں انسانوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن، ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنتا ہے اس کا. ہمارے ساتھ بڑا اونچا تعلق ہے اس کا. اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ کہتی ہے آیت کہ ہر امتی کو جنتی بناتی ہوں. سبحان اللہ، گارنٹیڈ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آیت الکرسی کیا ہے؟ جنتی بناتی ہے. اللہ کیسے جنتی بنا دیتی ہے آیت الکرسی؟ کہ پڑھنے والا جو میرا ہوگا، معمولی انسان نہیں ہوگا جو مجھے پڑھے گا. آیت الکرسی کہتی ہے نا، میں وہ شان والی ہوں جو مجھے پڑھتا ہے جنت میں لے کے جاؤں گی اس کو اپنے سے. کوشش کرنا چاہیے پڑھنے کی. دوست کیسے؟ میں آپ بتاتا ہوں. جنتی کیسے بناتی ہے؟ آپ نے حدیث مشہور حدیث ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف فاصلے اتنا ہے اور موت کا. پڑھی ہے، سنیے نا حدیث، ہم علماء کرام موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو ہر فرض کے بعد اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، آیت کو پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کا فرق رہے گا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہم تو بھی بہت گناہ گار آدمی، نماز پڑھنے چلے گیا اور میں نے آیت کرسی پڑھ لی تو کیا میں جنت میں پہنچ گیا؟ جنت میں تو گناہ گار نہیں جا سکتا. تو یہ کیسے پہنچا دیتی ہے؟ اشکال ہے. سوچیں. ایک جب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس پر کہ کیسے پہنچاتی جنت میں گناہ گار انسانوں کو، ہمارے جیسے انسانوں کو پڑھنے پر کیسے پہنچاتی ہے. حدیث میں آتا ہے
جب کوئی شخص اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، دن کے کسی حصے میں پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جس حصے میں اس نے پڑھا ہوا ہے، فرض کے طور پر میں صبح پڑھ لیتا ہوں یا دوپہر کو پڑھتا ہوں، تو جس وقت پڑھا ہے اس وقت سے اگلے دن تک، بس سمجھ آ گئی، 24 گھنٹے ہو گئے پورے، دوپہر کو پڑھا ہے تو اگلی دوپہر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، اور اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے اور نیکیاں بڑھتا رہتا ہے۔ یہ غریب راز دیکھیں، ایک فرشتہ مقرر چپک گیا، آپ نے پڑھا، صبح پڑھ لی، بس فرشتہ آ گیا، پیدا ہو گیا فرشتہ، اس کا کام دوسرے دن تک صبح تک اس نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں اس کو صاف کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بڑھتا رہتا ہے۔ اب بات سمجھ آئے کہ جنت میں تو جائے گا وہی جس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ کس طرح اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، محبت کرے گا، ایک فرشتہ آ جائے۔ اب اس سے آگے سنیں بات، کتنی پیاری بات ہے۔ اب میں نے آپ نے سن لی حدیث کہ جو بھی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم فرض کی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ نمبر ایک تو چیز یہ کہ بے نمازی تو خیر فیل ہو گیا، اس میں تو نماز تو بہت لازم چیز ہو گئی پھر جنت کے لیے، نہیں تو ہے تو یہ ظاہر ہے، جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تبھی انعام ملے گا، جو میں بتا رہا ہوں آپ۔ کتنی نمازیں بھائی؟ 5۔ اب ہم نے اس کو پکڑ لیا، آیت الکرسی کو، ہر نماز کے بعد ہم الحمدللہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور اللہ کو حکم یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی بندہ پڑھے گا تو میں ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا۔ تو جب 5 نمازوں کے بعد آپ پڑھیں گے تو پھر 5 فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بولنا پھر سبحان اللہ، کتنے پیدا ہو جاتے ہیں؟ 5 فرشتے، اور 5 فرشتے لگ جاتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، اس کی نیکیاں بڑھتے رہو اور گناہ کو صاف کرتے رہو۔ ہو گیا جنت ہی نہیں ہو گیا؟ اس طرح یہ آیت کرسی انسان کو کیا کرتی ہے؟ جنتی بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کو مستعدی سے پکڑ لیں، وظیفہ بنا لیں اس کو۔ بہت ہی پیاری آیت ہے الحمدللہ، چھوٹی سی آیت ہے، پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، لیکن اب پڑھنے کا لطف زیادہ آئے گا۔ اب یہ ہم اتنے کنجوس نہ ہوں کہ اگر کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو آم کی ٹوکری جائے کہتے دوسری بھی لے آئے کھا لیں گے، یہ صبح کے لیے رکھتے ہیں شام کو کھا لیں گے، ہر گھنٹے کے بعد چوستا رہے گا۔ تو میرے بھائی اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس میں کیا ہم 5 سے 10 کر لیں دن کے اندر، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ہوتا ہے تو 10 فرشتے، تو اللہ کہتا ہے اب تمہارے پہ 100 فرشتے پیدا کر دوں گا 100 دفعہ پڑھو گے تو۔ کیسی رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں یار۔ اور ہم قبر میں جائیں تو 10 جائیں کہ مومن، کچھ عقل کی گنجائش ہے اس چیز کو سوچنے کی؟ آپ سوچیں کتنے عجیب انسان ہیں، سمجھ نہیں آتا خدا کی قسم، کیسی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کو کھودیں نا، قرآن کو کھودیں تو ایسے ایسے موتی نکلیں گے، ایسے ایسے موتی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک ہی آیت کل تو ہم سورہ فاتح پڑھ رہے تھے نا، دیکھ اس میں کیا تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج ہمیں ایک اور صورت مل جائے گی الحمدللہ، اس کا انداز ہی عجب ہو جائے گا۔ وہ کہتی میں جنتی بنانا ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اس میں ایک چیز اور مل گئی، یہ دیکھ لیں کہ جو یہ آیت الکرسی ہے، یہ جنت میں جب لے کے جائے گی تو اس کا پڑھنے والا جو ہے، اب ایک نقطہ آپ کو ایک ذہن میں آگے بتا دوں، اس میں جو بتایا ہے نا بھائی، دیکھیں گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 مشہور ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے یہ اس کو صاف کریں گے فرشتے۔ غور سے سن لیں، کس کو صاف کریں گے؟ صغیرہ گناہ صاف ہو رہے ہیں، کبیرہ نہیں ہو رہے، لیکن کبیرہ موجود ہیں، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب یہاں ایک شکل آ گیا، ایک دم ذہن بات ہی بتا رہا ہوں، ظاہر ہے یہ تو صغیرہ ختم ہو رہے ہیں، کبیرہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے یہ اس پہ رنگ پڑ گیا تو بتائیے یہ رنگ کس سے صاف ہوگا؟ یعنی پانی سے نہیں ہوگا، یہ تو آئل لگائیں گے تو صاف ہوگا۔ ہوتی نا ایسی چیزیں دبے، بھئی تائل لگائیں یا فلاں اور چیزیں لگائیں، فلاں چیز لگائیں، اس سے صاف ہوگا، ہر چیز پانی سے صاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے ہر گناہ جو ہے اس کی ایک نوعیت ہے، ویسے صاف نہیں ہو جائے گا۔ تو صغیرہ تو کہتے ہیں ہم صاف کر دیتے ہیں، مسجد میں آپ آ رہے ہیں صغیرہ اڑا دیے، آپ نے وضو کر رہے ہیں کونی سے نکال دیے، سبحان اللہ، آپ نے وضو کیا منہ سے نکال دیے، آپ نے کلی کی منہ سے نکال دیے،
آنکھ سے نکال دی, ناک سے نکال دی, یہ سب صغیرہ نکل رہے ہیں. کیسا اہتمام اللہ پاک نے کیا اس امت کے ساتھ. لیکن کبیرہ ایسے نہیں. فرمایا کبیرہ کے لیے ایک اور ڈھنگ ہے. اگر کبیرہ معاف کرنا چاہتا وہ کیا؟ کبیرہ لیکن میرے پاس آنا پڑے گا اور توبہ مانگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے دربار میں توبو اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسے ڈرامہ نہیں چلے گا. یہ تو ہے کہ آپ کتنا بڑا نعمت دے رہا ہوں آپ کو کہ میں صغیرہ ختم کروں. لیکن کبیرہ والے جو ہیں ان کو کیا ہے, ان کو میرے پاس آنا پڑے گا. فکر نہ کریں, آ کے آپ ایڈمٹ کر لیں, میں معاف کر دوں گا. اصول یہ ہے. بس ہمت کرنا پڑے گی آپ کو اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں بڑا گنہگار ہوں, چھوٹا نہیں. کیا ہوں میں جناب؟ آنکھوں سے زنا کرتا ہوں, میں بڑا گنہگار ہوں. میں جناب زبان سے غیبت کرتا ہوں, میں بڑا گنہگار ہوں. میں جناب دل سے لوگوں کو چغلیاں کرتا ہوں, برا سمجھتا ہوں, ہیٹرک ہے, نفرت کرتا ہوں, حقارت کرتا ہوں, حرام کھاتا ہوں. میں افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے. دیکھیں کتنے بیوقوف. حالانکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ڈرتا کیوں ہے؟ جتنا بھی تو گندا ہے, جو کچھ بھی ہے, آنا میرے پاس, تم مجھ سے بات کرنا. گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ نے انکار کیا؟ اللہ نے انکار کیا کس چیز کا؟ نہیں کی. وہ تو کہتا ہے ایک اصول میرے پاس ہے کہ تو میرے پاس آ جا. اور تو کہے اللہ تعالیٰ میں نے ایک گناہ کی, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تیرے لیے حکم تجھے معاف کیا, سب معاف کیے تھے جتنا تو نے کیے تھے. تو اب یہ ایک اصول بنا ہے کہ ماں جو ہوگا گناہ کبیرہ جو ہوں گے جو ہم کرتے ہیں وہ کسی چیز سے صاف نہیں ہوں گے. اس ہم کہتے ہیں یہ سب صغیرہ اڑ رہا ہے. کبیرہ کے لیے جب تک اللہ کے پاس وہ عورت اور مرد دو گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اٹھا کے اور کہیں اشک جاری ہو جائیں تو پھر کہتا ہے اشک جاری ہو گئے تو میں تیری جہنم کو یہیں ختم کر دوں گا. وہ جہنم ہی بوجھ گئی. سبحان اللہ, کیسا راستے بتائیں اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی ہم جہنم میں جائیں یار, سوچنے والی بات ہے. تو سبھی کبیرہ کو اپنے کبیروں کو ہم کبیرہ ہی سمجھیں, بڑے گناہ گار سمجھیں. بہت بڑے گناہ گار ہیں اللہ کے دربار میں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں. جاؤ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں ہم لوگ, چادریں کھول دیں. یا اللہ ہر وقت اللہ ہماری پکار سننے کے لیے حاضر ہے. گاڑی میں, باہر, سڑک پہ, اوپر نیچے تسلیم کریں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی سنتوں کو توڑتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرے حبیب کی سنتوں کا تحقیر کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں, ہماری ٹانگیں گھبراتی ہیں. ہر برا کام تو دہل سے کرتے ہیں. جس کام کو تو نے اور تیرے حبیب نے منع کیا وہاں دوہر کرتے ہیں, اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اس سے بڑا بھی کوئی گناہ انسان کا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں وہ وہاں دوہر کرنا اور بڑے اونچے باتوں سے کرنا اور پھر بخشی کہنا. ہم جیسا سنیک کوئی نہیں, ہم تو پڑے بخشائیں. اس سے یہ تو فرعونیت سے بڑھ انسان کے لیے گناہ ہے. گناہ ہو تو گردن تو نیچی ہو جائے انسان کی کہ یا میں سنت پہ عمل نہیں کر رہا, یا مجھ سے یہ نہیں ہو رہا. اتنی ندامت لے کر اللہ کے حضور میں چلا جائے انسان تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ورنہ جہنم کی بہت بڑی آگ منتظر ہے ایسے انسانوں کے لیے, بہت بڑی آگ منتظر ہے. اپنا محاسبہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. سب سے بڑی بات کیا, آیت الکرسی کے ایک اور نقطہ سن لیا. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے صغیرہ معاف کر رہے ہیں فرشتے اور جنت میں لے کے جانا ہے. آیت الکرسی تو لے کے کیسے جائے گی؟ صغیرہ تو تو نے معاف کروا دی, لیکن کبیرہ کے لیے تو اللہ کے پاس جانا ہے. آیت الکرسی جواب دیتی ہے کہ یہی تو میرا کام ہے. جب تو مجھے پڑھتا رہے گا تو میں تجھے انگلی پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گی اور تو اس سے معافی مانگی لے. وہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا الحمدللہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے. کیا بات ہے آیت الکرسی. تو صغیرہ ویسے معاف کرنا ہے اور جنت میں لے جانے کے لیے اس آدمی کو تیار کرتی ہے. وہ اس میں نور بھرتی ہے, اس میں طاقت ڈالتی ہے, اس میں اپنی رحمتیں ڈالتی ہے, برکتیں ڈالتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی ہے. اللہ میرا یہ مجھے محبوب رکھتا ہے تو اس میں طاقت دے. تو پھر بندہ گناہ گار آخر کتنا گناہ گار ہوگا, آخر اندر سے ہل جاتا ہے اور آ جاتا ہے کسی شیخ کے پاس, حضرت مجھے معافی دیں, معافی کرائیں اور میری توبہ کرائیں. یہ پہلا سٹیپ ہو جاتا ہے. یہ کون کراتی ہے؟ آیت الکرسی. کتنی پیاری بات ہے. تو اس طرح سے جنت میں لے کے جائے گی, یاد رکھیے. پہنچائے گی اسی طریقے سے, ہمیں معافی کروائے گی انشاءاللہ. تو وہ لوگ جو معافی سے ڈرتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں, اپنی حرکتوں کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں, اندھیروں جالوں میں گناہ کرتے ہیں, وہ عورتیں مرد جو بے حیا ہیں, جو سنتوں پہ نہیں چلتی, اپنی حیا کی قدر نہیں کرتی, ہر چیز زندگی ان کی خراب ہوئی ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہوئی ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے. ان کو چاہیے آیت الکرسی کو کثرت سے پکڑ لیں. آیت الکرسی کو کثرت سے پکڑ لیں. صبح بھی پڑھیں, شام بھی پڑھیں, دوپہر بھی پڑھیں, جب موقع ملے آیت الکرسی کو پڑھتے چلے جائیں.
انشاءاللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. ہے بات. پھر آگے سے آیت الکرسی. اور تو کیا کرتی ہے اس امت کے ساتھ؟ کہتا ہے میں تو بہت بڑی کام کرتا ہوں. کیا مجھ سے بڑی ان کے لیے کوئی سیکورٹی نہیں؟ سبحان اللہ. کہ جتنی میں ان کی حفاظت کر سکتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ بیچارے تو جن نہیں دیکھ سکتے, یہ شیطان نہیں دیکھ سکتے, یہ بلاؤں کو ترتا نہیں دیکھ سکتے, یہ پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے, یہ مصیبتوں کو کیا سیلاب ان کے پیچھے لگے ہیں. فرمایا مجھے اللہ نے آنکھ دی ہے, میں سب کچھ دیکھ لیتی ہوں, جو مجھے پڑے گا میں پر پھیلا کے سب کو دور کر دیتی ہوں, سب کو مٹا دیتی ہوں. کہتے میرے اپنے نزدیک نہیں ہے, نہ کوئی جین آ سکتا ہے, نہ کوئی جادو آ سکتا ہے, نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے, نہ اس پہ پریشانی آ سکتی ہے, نہ کوئی طوفان آ سکتا ہے, بلکہ کچھ بھی نہیں آئے گا. بلکہ یہ کہ کبھی غلطی سے اللہ ناراض بھی ہو گیا, غضب بھی آیا, تو میں اللہ سے کہوں گے اللہ تعالیٰ غضب کو روک لے, اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. کیوں ایسے کر سکتی ہے؟ کہ اس لیے کہ میں اللہ کے عرش کے ساتھ ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں, اس کا ذکر کرتی ہوں. اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. کسی آیت کے بارے میں نے نہیں پڑھا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. شاید انہوں کرام نے پڑھا ہو, یہ تو پہلی چیز میں پڑھ رہا ہوں کہ ایسی قرآن میں بھی آیت ہے جو خود ذکر ہے. سبحان اللہ. یعنی جو خود ذکر ہے وہ ذکر کر رہا ہے, وہ ذکر ہے وہ ذکر کر رہا ہے. کیا نور ہوگا پورے زمانے میں آیت الکرسی. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے کرتی ہے حفاظت. دیکھیں آپ کا قول ہے یہ بہت بڑا. کہتا بھائی جس نے رات کو پڑھ لی آیت کرسی پڑھ لی نا گھر کے اندر بیٹھ کے, تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کرم باب العلم جو ہے کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان آیت کرسی اپنے گھر میں پڑھتا ہے, انشاءاللہ ہم پڑھیں اور ضرور پڑھیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی گھری کی حفاظت نہیں ہوتی اس کے پڑھنے سے. اس کا جلال و کمال اتنا ہے کہ جو اس کے ساتھ والا پڑوسی مکان ہے اس کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے, اور جو اس کا پڑوسی اس کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے, اور ہوتے ہوتے پورے ارد گرد سارے قرب و جوار کی حفاظت ہو جاتی ہے. کتنے یہ بس ایک رات میں پڑھتے, ایک رات اللہ کے حبیب پھر ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اس پر. میں نے جا کے پڑھی آج کی حفاظت ہوگی, کہتا نہیں یہ کیا بات ہے. آیت الکرسی کو جس نے ایک دفعہ پڑھا ہے رات ہی کی نہیں بلکہ 40 دن تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. کتنے دن؟ 40 دن تک. اللہ کی کہتے اس کی گارنٹی ہے, نہ جن نہ بھوت نہ یہ نہ وہ سب ختم. اور ہمیں کیا پتا کتنے مصیبتیں آنے والی ہمارے, کتنے پہ طوفان. آج کا زمانہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہے. تو آیت کرسی کیسی چیز بنائی ہے, اور ہم ہائے ہائے اس قرآن کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ عاملوں کے پاس, تعویذ کے پاس, جادوگروں کے پاس. اس کو جادو کر دو, اس کا پیٹ کر دو, اس کا فلاں کر دو, اس کو الٹا کر دو. اور وہ کیا ہے؟ وہ گو کھا رہے ہیں, پخانا کھا رہے ہیں, وہ اس کا شرک کر رہے ہیں, مشرک کر رہے ہیں. اللہ کی قسم عورتیں جھکتی ہیں وہاں جا کے جھکتی ہیں ان کے پاس, اور کہتے ہیں مسلمان معبود بناتے ہیں ان کو اپنا. ان کی شکلیں دیکھیں تو اللہ, ایسی بد شکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا, جس حرام کاری کے لیے انسان. لیکن صرف بچہ آ جائے گا, کہ اولاد آ جائے گی, فلاں آ جائے گا, یہ آ جائے گا. ادھر دیکھیں جن بھوت کے لیے تو ہر وقت ہمیں علاجوں میں لگا, جادوگر فلاں یہ. اور اتنا آپ یہ دیکھیں آج اخباروں میں نکلتے ہیں پورے صفحے ان سے ہی بھرے ہوتے ہیں. ایک ٹیلی فون کریں محبوب دوڑا آئے گا, خامد بیویوں کے قدموں میں پڑ جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, بچے آ جائیں گے, فلاں آ جائیں گے. کہاں قرآن عمل, اور کہاں دعائیں اللہ کی, اور کہاں آیت الکرسی, اور کہاں یہ لوگ. پھر کہتے ہیں ہم مشرک کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہم تو نہیں کرتے, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد. یہ کوئی ماننا ہوا, کوئی جاننا ہوا. کیا ہوا کہ اتنی بڑی آیت, اتنی حدیث. ابھی تو اس کے میں مضمون آپ کو بیان کرنا شروع کروں تو یہ میرے خیال رکے نا, اتنا مضمون ہے. اور ابھی کہیں تشریح شروع کر دیتا ہے اس آیت کی کہ وحدانیت کیسے بیان کی اس نے, تو میرا خیال اس کے لیے تو چاہیے 3-4 دن ہی چاہیے کہ ایسی آیت ہے یہ. لیکن کیا آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا, مسجد میں آنے والا, قرآن کو دیکھنے والا, قرآن کو چومنے والا, کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر, اس پہ یقین نہیں, بالکل نہیں. کافروں پہ یقین, جادوگروں پہ یقین, فراڈیوں پہ یقین, لیکن اللہ کے قرآن پہ کسی کو یقین نہیں رہا. کسی کو یقین نہیں کہ آیت الکرسی کرے گی ہی نہیں کرے گی. کیسی حفاظت؟ 40 دن تک
اللہ کے نہیں فرماتے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی کوئی وجہ ہو جائے کہ کوئی تمہارے نزدیک بھی آ جائے. بس الحمدللہ اتنی بڑی سیکیورٹی ہے، اتنی بڑی سیکیورٹی کہ آپ جس چیز پہ پھونک مار کے، یہ تالا ہے، اس تالے پہ پھونک مارے آپ، یہ نہیں کھل سکتا. ایک واقعہ سناتا ہوں. بس یہ حضرت خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ درالرحمن کو کتنے بڑے بانی ہیں، بظاہر علوم میں تھے نا، پڑھاتے تھے. تو ان کا ایک خزانچی جو دارالعلوم میں ایک وہ بھی تھے جو خزانہ کیا حفاظت کرتے ہیں خزانے کی، مطلب جو دارالعلوم کے پیسے ویسے ہوتے ہیں، وہ بھی تھے ایک ٹیچر اس میں. تو ان کا تکیہ کلام یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے میں نے روٹی کھا لی، اللہ کے فضل سے میں نے، ان کا ایک تکیہ کلام تھا، سارے دارالعلوم جانتے تھے. تو انچارج ہوتے ہیں سہارنپوری تھے. ہوا کیا کہ ایک دفعہ سلام کیا کہ جی اللہ کے فضل سے آج بہت بری بات ہوئی. تو ہنسنے لگے کہ اللہ کے فضل سے بری بات، یہ دو چیزیں کیسے ہوئیں؟ کہتے ہوا ایسے کہ جی وہ جو سارا روپیہ ہم نے رکھا ہوا تھا تجوری کے اندر، تو رات میں لیٹا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 چور آ گئے، 3-4 چور ہیں اور اس تالے کو توڑنے. کہتا میں میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھتا رہا کہ تالے کو توڑنے، اور وہ تالے کو توڑ رہے تھے. تو میں نے ان کو دیکھ لیا، میں نے کہا تم کتنے زور لگا لو تالا تم سے کھولے گا نہیں، کیونکہ میں نے اس پہ آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. اچھا جی بالکل دیکھیں صحیح واقعہ ہے. تو کہتے پھر کیا ہوا؟ کہ جی پھر میں دیکھتا رہا، پہلے جی میری آواز سے وہ بھاگے، جو میں نے آواز نکالی، اس کے بعد پھر آ گئے، آ کے پھر تالا توڑنے لگے کہ صبح تک لگ رہی ہے تالا نہیں کھلا حضرت اللہ کے فضل سے. یہ آیت الکرسی یقین کتنا تک تو زور لگا لو تالا نہیں کھلے گا. نبی ایک زمانے کا واقعہ آپ کو سنا دیں. ایک صحابی تھے، وہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے. اس لیے بتا رہا ہوں باتیں تاکہ ہمیں جس طرح ہم تالا لگاتے ہیں نا گاڑی میں، کون دیکھتے ہیں لاک ہوا نہیں ہوا، اسباب یوز کریں، استعمال کریں، میں نہیں کریں، لیکن وہ اسباب بھی یوز کریں جو اللہ نے بتایا. آپ کا تالا لگایا چور ایک دم کھول لیتا ہے، کھول لیتا نہیں کھول لیتا، چابی لگائے کھول لیتا ہے، بالکل کھول لیتا ہے. لیکن وہ جو تالا لگ گیا نا کسی کا باپ بھی نہیں کھول سکے. یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیا. تو صحابی تھے اور بڑے کاروبار تھا ان کو کھجوروں کا، کھجوریں بیچتے تھے، سٹور تھا، گودام تھا. تو وہ بڑے پریشان بیچارے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں آ کے صبح تو میری کھجوریں کم ہوتی ہیں. جیسے آپ کو چیز بیچ رہے ہیں صبح ہے تو آپ کی دکان میں وہ چیز نکلی ہوئی ہو باہر، میں تالے شالے لگائے، ہوا کیا ہے، چکر کیا؟ کہتا آج میں دیکھتا ہوں. وہ وہیں بیٹھ گئے. دیکھا جائے رات کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا اندر، بیگ شیگ پکڑے اس نے اور کھجوروں کو ڈالنا شروع کر دیا. اس نے بھرنے لگا بیگ. کہتا میں اٹھا پکڑ کے، میں گلے پکڑ کے پکڑ لیا. اب وہ چھڑایا، چھوٹ نہیں سکتا میرے سے، میں نے پکڑا رکھا اس کو، یہ صحابی پکڑ رکھا. اس نے کہا بات یہ، جب اس نے دیکھا کہ یار میں آج جانتا پہ میں تم سے ایک کوشش کرتا ہوں، بس تو نے مجھے پکڑ تو لیا، اب تو کرے گا؟ کہتے صبح تھا میں نبی پاک سے تلوار میں لے جاؤں گا، تیرے ہاتھ کٹیں گے، تو نے چوری کی، تو چور ہے پکا، آج میرا بڑا تو نے نقصان کیا، میں تو تجھے لے کے جاؤں گا. اس نے کہا اچھا ایک بات، اگر آج تم مجھے چھوڑ دینا تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تیری کبھی چوری ہوگی نہیں. صحابی کہیں اچھا ایسا تیرے پاس وظیفہ؟ کہتا ہے بالکل 100 وظیفہ ہے، تم مجھے چھوڑ دے، وظیفہ میں تجھے بتاتا ہوں. اس کہتا وظیفہ بتا. کہتے جب بھی کوئی مال تیرا جیسے کھجوریں وغیرہ جو کچھ بھی ہے، آیت الکرسی پڑھ دے، چوری ہوگی نہیں تیری. انہوں نے چھوڑ دیا. اب ظاہر وہ تو رپورٹ دیتے تھے ساری، جا کے بارگاہ رسالت میں ہر صحابی دیتا تھا. سیدھے گئے صورت کیا بات کرتے یا رات عجیب واقعہ ہوا. کہتے کیا ہوا؟ کس طرح سے سب بتایا کہ چوری ہو جاتی تھی. تو ایک دن وہیں لیٹ گیا، کل کی رات کی بات ہے، وہ چور آیا، اس نے ایسے کیا تو میں نے اس کو پکڑا، تو پکڑ لیا، میں آپ کے پاس لانے والا تھا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ سنتے رہے. پھر کیا وظیفہ بتایا؟ اس نے کیا آیت الکرسی پڑھو. نبی نے مسکرایا، کہنا ہے تھا تو جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا ہوتے سب. تو میرے بھائیو یہ آیت الکرسی جو ہے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ تو قرآن کا ایک آیت ہے. مجھے بتائیں باقی قرآن کیا ہوگا. قرآن سے محبت رکھیں، قرآن کے ساتھ نسبت رکھیں، قرآن کو پڑھیں، اور قرآن پہ سب کچھ کرنے کے بعد حفظ بھی کریں، پڑھیں بھی، تفسیر بھی کریں، اس کو تفسیر پڑھیں اور سنیں، اور بہت بہت تقریریں سنیں، بالکل سب کچھ ہے. لیکن ایک چیز ضرور پکڑ لیں، وہ کیا؟ قرآن پہ یقین. آج سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن کیا نہیں ہے؟ جب بھی ہم ذلیل ہیں، اللہ ہی ہم اس لیے ذلیل ہیں. واللہ بتا رہا ہوں، بڑے جھوم کے آئیں گے ہم، خوشیوں بھی لگائیں گے، آج نہ
کیا ہو رہا ہے قرآن کا ختم ہو رہا ہے، اور جب کوئی مر گیا تو یاسین بھی پڑھیں گے تو قبر میں چلا جائے گا، سب کچھ کرتے سب کچھ ہیں، یقین نہیں قرآن پہ۔ اگر یقین ہو تو ہماری زندگی کے لیے تو ایک آیت الکرسی کافی ہے، دنیا کی حفاظت، آخرت کی حفاظت، جنت کی گارنٹی، جنت کی گارنٹی الحمدللہ۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن سے محبت بھی کریں اور قرآن پہ یقین بھی کریں۔